صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ آج کی بات، زندگی ایک ہے، خواب اور بیداری اس کے دو رخ ہیں، تقاضے دونوں میں یکساں ہیں، سپیس یہاں ہے اور سپیس وہاں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ بیداری میں سپیس کا خیال غالب اور خواب میں مغلوب ہوتا ہے، لیکن سپیس موجود ہوتی ہے۔ بیداری میں آدمی ایک، دو، تین کی شماریات میں زندگی بسر کرتا ہے، ہر شے کو انفرادیت کے رنگ میں دیکھتا ہے اور قیاس کی بنیاد پر انفرادیت کی پیمائش کرتا ہے۔ خواب میں ذہن ایک، دو، تین پر نہیں رکتا، خیال کی رفتار سے سفر ہوتا ہے، خیال آتے ہی مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ سپیس وجود ہے جس کا ایک رخ محدود اور دوسرا لامحدود ہے۔ ابدالِ حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی الہامی کتاب لوح و قلم میں وضاحت فرماتے ہیں۔ دن ایک حیز ہے، رات ایک سپیس ہے، پھول ایک سپیس ہے، خیال ایک سپیس ہے، مٹی ایک سپیس ہے، پانی ایک سپیس ہے، خلا ایک سپیس ہے، فضا ایک سپیس ہے، آگ ایک سپیس ہے، ہوا ایک سپیس ہے، چاندی ایک سپیس ہے، سونا ایک سپیس ہے، ہر شے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایک سپیس ہے، کائنات کا بڑے سے بڑا کرہ ایک سپیس ہے۔ اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جوہر کے کھرب در کھرب ٹکڑے کیے جائیں تو ہر ٹکڑا ایک سپیس ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کو سنکھ در سنکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر حصہ ایک حیز ہے۔ سیاہ نقطے میں ازل تا ابد جتنے حیز ہو سکتے ہیں وہ سب تہ در تہ موجود ہیں۔ آنکھ ہر سپیس کو الگ الگ دیکھتی ہے، جبکہ اندر میں آنکھ افراد کائنات میں ربط کا مشاہدہ کرتی ہے اور لامحدود سپیس میں رہتی ہے۔ فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اگرچہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں لیکن سپیس سے آزادی نہیں ہے۔ اس کا ایک مشاہدہ نیند کی دنیا ہے، جس میں بیداری کی طرح سارے کام سپیس میں رہتے ہوئے انجام پاتے ہیں۔ نیند ایک سپیس ہے، نیند کی دنیا میں جاگنا بھی سپیس ہے، نیند کی دنیا سے اس دنیا میں واپس آنا بھی سپیس ہے۔ ہر دیدہ نادیدہ شے اور مقام، چاہے وہ جس دنیا میں ہو، سپیس ہے۔ بیداری اور نیند کی دنیا کے سارے واقعات سپیس میں رہتے ہوئے انجام پاتے ہیں، اس لیے کہ ان واقعات سے گزرنے والا شخص خود ایک سپیس ہے۔ اور سپیس وجود ہے۔ سپیس میں رہنے کی دو طرزیں ہیں، دونوں میں بنیادی فرق رفتار کا ہے۔ بیداری میں رفتار چند انچ پر مشتمل ایک قدم کے برابر ہے، جبکہ نیند کی دنیا کے ایک قدم میں سینکڑوں ہزاروں میل طے ہو جاتے ہیں۔ نیند کے حواس سے ناواقف شخص نیند کی دنیا میں غیر ارادی طور پر آزاد ہوتا ہے، اس لیے جاگنے پر کچھ باتیں یاد رہتی ہیں یا سب بھول کے خانے میں چلی جاتی ہیں۔ آدمی نیند کی دنیا کی رفتار سے واقف ہو جائے، یعنی زمین کی طولانی حرکت کو مغلوب کر کے زمین کی محوری حرکت کا علم حاصل کر لے تو پھر بیداری میں نیند کے حواس غالب آ جاتے ہیں اور وہ ارادے سے میلوں میل یا ہزاروں سال کی مکانیت سپیس کو دیکھ سکتا ہے۔
स्पेस के वजूद से आज़ादी का बेहतरीन तरीका मुराकबा है। कदर मुश्तरक कशिश और रब्त स्पेस की नफ़ी का फ़ॉर्मूला है।